السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک مسائل آف انڈیا کے خصوصی پروگرام فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محمد دانش فرام روانہ بجنور سے لکھتے ہیں، السلام علیکم، میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا کھانے کی چیز پانی کی بوتل میں ٹھوکر لگ جائے یا جان بوجھ کر مار دے تو اسے کھانا پینا چاہیے؟ بالکل کھانا پینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صرف پیر لگنے سے یا جان بوجھ کر مار دینے سے یہ ادب کے خلاف ہے، غلط کام ہے، لیکن اس سے کھانا خراب ہو جائے گا ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کھانے میں کوئی چیز گندگی مل گئی ہے جس سے نقصان ہو گیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف اگر سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کھانا کھانے کے اندر پیر مار دیا تو کھانا خراب ہو گیا، منہ میں نہیں لے سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہاتھ پیروں پہ تیل آئل لگا ہو تو کیا وضو ایسے ہی ہو جائے گا یا اسے صابن سے دھونا ضروری ہے؟ تیل اگر ہے تو بہرحال تیل اس طرح کی چکنائی ہوتی ہے کہ اس کے اندر پانی سرایت کر جاتا ہے، لیکن شکوک اور شبہات سے دور رہنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ صابن سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں۔ مستفتی نقیب اجمل منگیری، امام و خطیب مسجد ابو الحسن ڈیگول، بالاپور مہاراشٹر سے لمبا سوال لکھتے ہیں، السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ مسئلہ دریافت یہ کرنا ہے کہ تبلیغی جماعت میں نکلنا کیسا ہے؟ مستحب، سنت، واجب، فرض عین، فرض کفایہ؟ دیکھیے، موقع اور حالات کے اعتبار سے کوئی چیز کبھی فرض عین ہو جاتی ہے، کوئی چیز فرض کفایہ ہو جاتی ہے، وہی چیز واجب ہو جاتی ہے، وہی سنت ہوتی ہے اور وہی مستحب ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نارمل آدمی ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تعلیم وغیرہ کر لیتا ہے، جو ہمارے اکابر نے جوڑے ہیں، 5 کام کر لیتا ہے اور اپنے مقام پہ رہ کر کے کام کر رہا ہے، تو یہ کوئی فرض نہیں کہیں گے۔ اور بعض لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ اس کام کا کرنا فرض عین ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر امت کے افراد میں سے چند لوگ اس کام کو کر رہے ہیں تو بس تمام امت کی طرف سے کام ادا ہو رہا ہے۔ البتہ اس طرح کی چیزوں کو جو اختلاف کی نظر کیا جاتا ہے، فرض، مستحب، واجب کہہ کر کے، یہ اصل مقصد جھگڑنے کا فرض، واجب، مستحب نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض جہلا اس کو اتنا بڑا درجہ دے دیتے ہیں اور وہ علماء کے سامنے اور ائمہ کے سامنے جب بات آتی ہے تو کیونکہ وہ اہل علم ہوتے ہیں، وہ اس کی خرابی کو محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو فرض عین کا درجہ نہیں رکھتی اس کو فرض عین کا درجہ دے دیا، تو پھر وہ بھڑک جاتے ہیں۔ جب وہ ان کو سمجھاتے ہیں تو انہیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری بات کی کاٹ کی اور انہوں نے تبلیغی جماعت کی مخالفت کی، تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں امام کو، تو یہ بات غلط ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے۔ البتہ جہاں جیسا موقع ہو اس اعتبار سے کام کرتے رہنا چاہیے۔ بعض موقع ایسے ہو جائیں گے کہ وہاں پر تبلیغ کا کرنا فرض ہو جائے گا، فرض عین ہو جائے گا۔ کوئی گاؤں، کوئی محلہ ایسا ہے جو پورا بددین ہو چکا ہے اور وہاں پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، مسجدیں ویران ہیں، تو پھر آس پاس کے لوگوں میں سے چند لوگوں پر اس کام کا کرنا فرض ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وہاں پر جائیں اور جانے کے بعد میں ان لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں۔ بعض جگہ پر ایسا ہے کہ وہاں پر کام ٹھیک ٹھاک ہے، بس لوگوں کو یاد دہانی کے لیے وہاں لے جایا جاتا ہے اور لوگوں کو یاد دہانی کرا کر مسجد میں لا کر کے رکھ لیا جاتا ہے، تو ایسی جگہ پر مستحب کام ہو جائے گا۔ تو ہر جگہ پر فرض عین، ہر جگہ پر فرض کفایہ، ہر جگہ پر سنت، ہر جگہ پر مستحب، یہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو موقع اور محل کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ البتہ جو لوگ عام حالت میں ائمہ کو پریشان کرتے ہیں اور وہ اس کو فرض عین بتاتے ہیں اور بعض موقعوں پر اتنا بڑھا دیتے ہیں، یہ بالکل گھٹیا بات ہے۔ نیز بتائیں کہ ان علماء اور حفاظ کے لیے کیا حکم ہے جو مدارس اور مساجد اور مکاتب میں خدمات انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیے، علماء اور حفاظ جب ان کے مدارس کا وقت ہو تو وہ ایک اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک حلقہ لگا ہوا تھا جو اسی طرح لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا تھا، اور ایک حلقہ اہل علم کا لگا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، کہا کہ میں ان کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو یہ کام بڑا کر رہے ہیں، لیکن اہل مدارس، مکاتب، ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دراصل بے شک آپ لوگ نمازی ہیں، آپ لوگ نماز کے پابند ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ حرام اور حلال میں بھی پہلے سے ہی کافی دقیق نظروں سے آپ دیکھ کر کے کام کرتے ہیں، لیکن
امت کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے علم سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر تھوڑا سا بیچ میں وقت نکال لیا کریں، مہینے 2 مہینے 3 مہینے، ششماہی کی چھٹی یا بقرہ عید کی چھٹی، یا وقت نکال کر کے لوگوں کو تھوڑا سا وقت دے دیا کریں یا 3 دن کے لیے نکل جایا کریں، تو اس سے انشاءاللہ بہت فیض ہوگا۔ اور وہ لوگ جن لوگوں کو کلمے یاد نہیں ہیں، جن لوگوں کو صحیح سے نماز یاد نہیں ہے، آپ وہاں مسجد میں جا کر جب علم کے حلقے لگائیں گے اور لوگوں کی نماز صحیح کرانے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اس سے نور آئے گا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ ان مسجد مدرسے میں والوں کو کام چھوڑ کر کے پھر اس کام میں لگنا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ نیز فرض، واجب، سنت، مستحب میں سے ہر ایک کی تعریف ما حکم بیان کریں۔ فرض وہ ہوتا ہے جو قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہو، اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ واجب وہ ہوتا ہے جو قطعی الثبوت ظنی الدلالت یا ظنی الثبوت قطعی الدلالت ہو، تو اس کے منکر کو کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال چھوڑنے والا اس کا بھی گناہ گار ہوگا۔ سنت 2 طرح کی ہوتی ہے، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو، اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ سنت غیر مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت نہ فرمائی ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اعمال خاص رہے ہوں، ان کی عادت کے طور پر رہی ہو۔ مستحب وہ ہے کہ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو ثواب ہے، نہیں کرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بنت شہاب فرام بنگلور سے لکھتی ہیں، عمرہ کرنے کے لیے کیا امی اور محرم کے لیے ماما کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ آپ کا سوال تھوڑا ٹھیک انداز میں نہیں ہے، شاید آپ یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کی والدہ کے ساتھ جو آپ کے ماما ہیں وہ محرم بن کے جا سکتے ہیں۔ اگر سگے ماما ہیں تو وہ یقیناً ان کے بھائی ہیں، وہ جا سکتے ہیں۔ یہ ایک کوئی بھائی ہیں، لکھتے ہیں رافضی روایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رافضی روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیعوں نے جن روایتوں کو بیان کیا ہے، بہت ساری روایتیں رافضیوں نے گھڑی ہیں اور اپنی طرف سے بنائی ہیں جن کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے، تو ان روایتوں کو رافضی روایت کہا جاتا ہے، ان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی بھائی ہیں، کسی نے نام نہیں لکھا ہے، لکھتے ہیں 4 بار وقت رکنے کی اصلیت کیا ہے؟ اگر موضوع ہے تو پھر اتنا مشہور کیوں ہے؟ دلائل کے ساتھ حقیقت کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ مسالک تعصب سے بالاتر ہو کر جواب مرحمت فرمائیں۔ اس میں مسلک کا کوئی لینا دینی نہیں ہے، تو اس لیے آپ کا یہ لکھنا کہ مسلکی تعصب سے بالاتر ہو کر، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں مسلکی تعصب رہتا ہے۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 4 وقت کے رکنے کی اصلیت تو نہیں ہے، لیکن حدیث سے 3 جگہ اور 3 وقت میں رکنا معلوم ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے جس میں حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے وقت رکا ہے، اور 1 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت رکا ہے، اور 1 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وقت رکا ہے۔ ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے یا پہلی کمنٹ میں پوری تفصیل کے ساتھ میں جو حدیث کی تخریج اور تحقیق ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ مکمل اس کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ السلام علیکم، محمد مشتاق کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ امام کے پیچھے نماز میں سلام کیسے پھیریں؟ دیکھیے، آپ کو اس طرح سے سلام پھیرنا چاہیے کہ آپ کو دایاں کاندھا نظر آئے، اور جب بائیں طرف کو پھیرے تو آپ کو بایاں کاندھا نظر آ جائے۔ تنہا کا بھی یہی حکم ہے اور امام کے پیچھے بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ کچھ آج کے سوال تھے۔ ایک اور سوال آڈیو میں ہے، کوئی بھائی محمد شعبان ہیں۔ جی حضرت، ہمارے والد کا انتقال ہوا ہے جی، ان کے لیے اگر ہم اپنا خود قرآن پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ اس قرآن پاک کا ثواب ہمارے والد کی روح کو پہنچا، تو اس طرح سے جائز ہے نا؟ جی بالکل جائز ہے، آپ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے غیر مقلدین کا، وہ طرح طرح کے دلائل پیش کرتا ہے، لیکن وہ دلائل جو ہے ان کا مطلب صحیح بیان نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو پڑھا ہے تو بالکل آپ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے ماں باپ نے حج اور عمرہ نہیں کیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے حج اور عمرہ کروں تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا تھا یقیناً پہنچے گا۔ تو اسی طریقے سے اب قرآن پڑھنا بھی ایک اطاعت کا کام ہے، طاعت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب انہیں پہنچاتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور پہنچے گا۔ تو آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو ہمارے نمبر 9084 23 20 31 پر واٹس ایپ کر دیجئے اپنے نام کے ساتھ میں، انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے آپ کے سوال کو لینے کی کوشش کی جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔